بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مین اسٹریم میڈیا اس وقت دو المیوں سے دوچار ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو چسکیدار خبر چاہیے ہوتی ہے، شیخ رشید نے یہ کہا، رانا ثناء اللہ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کر دیا، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات انتہائی دور رس نتائج کے حامل ایشوز وہ زیر بحث نہیں آ جاتے۔ مثلاً اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حالیہ دنوں میں ایک فیصلہ دیا ہے وہ انتہائی دور رس نتائج کا حامل ہے، اور اس کی ہماری سیاست پہ گہرے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن اس کا اس انداز سے تجزیہ نہیں کیا گیا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ دوسرا المیہ میڈیا یہ ہے کہ اس کو لڑائی جھگڑا چاہیے ہوتا ہے۔ ہم آ کے اگر قانونی معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ بھی، اگر اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ بھی، اگر معاشی معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ بھی ایک پارٹی کے نمائندے کو دوسرے پارٹی کے نمائندے کو بلا کے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ اصل موضوع کو سمجھنا اس میں بہت دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک سٹینڈ ہوتا ہے اور وہ لوگ اس سٹینڈ ہی کو سامنے لاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ آج کے اس پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیں کہ جو سیاسی تعصبات سے بھی بالاتر ہیں، اور ہم سنجیدگی کے ساتھ ان سے خالص قانون اور آئین کی روشنی میں سمجھ سکیں کہ صدارتی ریفرنس سے متعلق جو فیصلہ سپریم کورٹ کے بینچ نے دیا ہے تو اس کی تشریح کیا ہے اور اس کے آگے جا کے ممکنہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں، ہمیں وقت عنایت کیا ہے جناب راجہ خالد محمود خان ایڈوکیٹ صاحب نے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں اور سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، اور ریسنٹلی ایک حکومتی اقدام پر احتجاج کے طور پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا اس منصب سے، ورنہ عرصہ دراز سے وہ اس منصب پہ فائز تھے۔ بہت شکریہ راجہ صاحب۔ جی مہربانی۔ اور سب سے پہلے تو میں تو بار بار یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں قانونی معاملات کو نہیں سمجھتا، تو اس فیصلے کے تو پہلے آپ مجھے جو ریفرنس کے بارے میں اس کو رائے دیے، تو ایک تو یہ کہ یہ رائے ہے یا ڈیسیجن ہے؟ اچھا، بہت شکریہ سلیم صافی صاحب۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ اس کے 3-4 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور منحرف ارکان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہہ دیا اپنے فیصلے میں کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، انہوں نے رائے پوچھی گئی تھی کہ پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی یا کچھ عرصے کے لیے ہوگی، چونکہ یہ بات بھی کہیں واضح نہیں تھی۔ یہی امپورٹنٹ کویسچن تھا جہاں پہ آئین کی تشریح مقصود تھی، لیکن انفارچونیٹلی ود utmost ریورنس اینڈ رسپیکٹ ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان، انتہائی ادب سے میں 3-4 باتیں اس کا کریٹک ویو لینا چاہتا ہوں، ان کے جو ججمنٹ ہے اس کا، کہ انہوں نے جو بات ان سے پوچھی گئی کہ نائلی کی مدت کیا ہوگی، وہ پرماننٹ نائلی ہوگی یا کچھ ٹائم کے لیے ہوگی، وہ ریفر کر دیا پارلیمنٹ کو۔ یعنی اس پہ یہ کہ عمر بھر کے لیے نااہلی ہوگی یا ون ٹرم کے لیے، ون ٹرم کے لیے اس کا ہوگی، جواب دینے کی بجائے انہوں نے پارلیمنٹ کو ریفر جی کر وہ دیا۔ پارلیمنٹ کو ریفر کر دیا۔ اچھا، اس حوالے سے جس کی تشریح مقصود تھی اسے پارلیمنٹ کو ریفر کر دیا، اور جس کویسچن کا جواب آئین کے اندر موجود تھا، جس کنٹروورسی کا جواب آئین کے اندر موجود تھا، اور میں تو اسے کنٹروورسی پہلے دن سے نہیں کہتا، کیونکہ آرٹیکل 63A کا B بڑا کلیئر ہے کہ اگر کوئی ممبر، پہلی تو آ گئی کہ وہ اپنی پارٹی سے ریزائن کرتا ہے، کوئی دوسری پارٹی جوائن کرتا ہے، پہلی اس کی کلاس یہ آ گئی۔ دوسری یہ ہے کہ if he votes against the policy of his parliamentary party or he abstains from voting، اگر وہ اجتناب کرتا ہے یا وہ ووٹ ڈالتا ہے پارٹی کی پارلیمنٹری پالیسی کے خلاف، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ ڈیسیٹ ہو جائے گا۔ اس کا تو جواب موجود تھا، اور اس کا پینل کانسیکوینسز بھی موجود تھے کہ وہ ڈیسیٹ ہو جائے گا۔ تو اسے انہوں نے ایڈریس کر دیا، اور ایڈریس کیسے کیا کہ جی انہوں نے کہا کہ ہیز ووٹ ول ناٹ بی کاؤنٹڈ، اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔
اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا وہ ووٹ ڈالے گا کس لیے؟ جب وہ ووٹ ڈالے گا نہیں تو منحرف کیسے ہوگا؟ اور جب وہ منحرف نہیں ہوگا تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کیسے ہوگی؟ پھر پارلیمنٹ کون سی قانون سازی کرے گی؟ ایک بندہ ووٹ ہی نہیں ڈالتا. یعنی مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا, میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, تو میں کیوں خودکشی کروں گا کہ میں ووٹ ڈالوں جو کاؤنٹ بھی نہ ہو, اس کے نتیجے میں ڈی سیٹ بھی ہوں اور اس کے نتیجے میں فردن میں کچھ عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی بھی ہو جاؤں, نائل بھی ہو جاؤں. یعنی اتنا تو ظاہر ہے کوئی عقل کا اندھا نہیں ہے. وہ لیجسلیچر کے جو ممبران ہیں, لا میکرز ہیں, سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, انہوں نے زندگیاں اس سیاست میں کھپائی ہوئی تو ہیں. یہ چیز کیا پہلے کانسٹیٹیوشن میں کلیئر تھی کہ وہ کاؤنٹ تو ہوگا لیکن اس کے بعد اس کے کنسیکوینسز اس بندے کو بھگتنے ہوں گے؟ دیکھیں نا, یہ تو بالکل اس میں تو کوئی بڑا کلیئرٹی ہے اس آرٹیکل کے اندر, کوئی ایمبیگویٹی نہیں تھی, کوئی ابہام نہیں تھا. بڑی واضح بات تھی کہ اگر وہ ووٹ ڈالتا ہے تو پھر اس کے خلاف یہ ایکشن لیا جائے گا, اسے یہ سزا ہوگی, ڈی سیٹ بھی ہوگا. اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ سے پوچھا گیا تھا کہ نائلی اس کی کتنی ہوگی. نائلی کا جو سبجیکٹ تھا یا وہ جو اسپیکٹ تھا, دیٹ ہیز بین ریفر ٹو دی پارلیمنٹ, اس پہ وہ قانون سازی کریں. لیکن ایک بندہ ووٹ ڈالے گا ہی نہیں تو اس کی نائلی کیسے ہوگی؟ یعنی جس ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا اس فیوٹائل ایکسرسائز میں کون ہے جو جائے گا کہ وہ ڈی سیٹ بھی ہو اور اس کے بعد پھر وہ نائلی بھی بھگتے؟ پھر یہ ہوا, اس کے نتیجے میں میری جو ناقص سی رائے ہے, جسے میں اپنی ہمبل اوپینین کہوں گا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے, وہ سب پہ اس کی اطاعت, اس کی بائنڈنگ ہے. تو وہ جو انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑا غلط ہو گیا وہ یہ کہ سپریم کورٹ بار بار کہہ چکی ہے کہ ہمارا کام آئین کی انٹرپریٹیشن ہے, اور اسی ججمنٹ میں کہا کہ ہم آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے, آئین کے اندر کسی طرح کی انسرشن نہیں کر سکتے, کوئی چیز ڈال نہیں سکتے, آئین کو ہم ایمنڈ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ چیز ڈال دی گئی کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین میں ایک لحاظ سے ایمنڈ کر دیا گیا, ایمنڈ کر دیا یہ ایمنڈ کر دیا گیا جو سپریم کورٹ کا اختیار نہیں تھا. آپ نے پھر ہم جو ظفر علی شاہ کیس ہے اس میں جو ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس تھے ارشاد حسن خان, تو ہم ان پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ اختیار انہیں دے دیا تھا کہ جی 3 سال کو آپ کو ٹائم بھی دیتے ہیں اور آئین کو ایمنڈ کرنے کا اختیار بھی دیتے ہیں. آج تک قانون کا ہر طالب علم اور ہر وکیل اس فیصلے پہ انگلی اٹھاتا ہے, اس لیے کہ جی یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کو ایمنڈ کرنے کا اختیار کسی کو دے دے, چونکہ آئین کو ایمنڈ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر وضع کیا گیا ہے. لیکن آپ نے اسے اختیار دے دیا فرد واحد کو کہ وہ آئین کو ایمنڈ کر سکتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا, آئین کو ایمنڈ کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی آف دی پارلیمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, اس سے ہٹ کے کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنے عالی دماغ ہے, اتنے بڑے نام ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج ہونا بذات خود اس سے بڑا تو کوئی منصب نہیں ہے, کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ جو سوال نہیں پوچھا گیا تھا اس کا جواب دے دیا گیا, جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب نہیں دیا گیا؟ میں تو کچھ کہنے سے قاصر ہوں, ظاہر ہے میرے لیے وہ سارے قابل احترام ہیں, لیکن اس سے ایک مزید راہ یعنی بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھیں تو ہم وہی 2001 کی سطح پہ چلے گئے ہیں, اسی کیس کی طرف چلے گئے کہ اس نے بھی یہی کام کیا تھا. اور اس سپریم کورٹ جو کہ انہوں نے چند دن پہلے جو فیصلہ دیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے, وہ بڑا شاندار فیصلہ تھا, قانون اور آئین کے مطابق تھا, وہ کسی پارٹی کو نہ فیور کیا گیا اور نہ کسی کے اگینسٹ دیا گیا, وہ بالکل آئین کے حق میں فیصلہ دیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی اس فیصلے میں آپ نے آئین کو ایمنڈ کیا, اور دوسری طرف جو امپورٹنٹ بات ہے, جو آئین کا آرٹیکل ہے 95 جو نو کانفیڈنس موشن سے متعلق ہے, اس کو آپ نے بالکل فارغ کر دیا, وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا, وہ بالکل ایک سپر فلاؤز اور سپر سرپلس چیز ہو گئی آئین کے اندر. اس لیے جو عدم اعتماد اور اس کی شقیں آئین میں اب ان کی کوئی ان کی ضرورت دیکھیں نا کہ اپوزیشن, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر
جو اس پارٹی کا سپوز کہ حزب اقتدار کا بندہ ہے اس کا وہ ووٹ ڈالتا ہے دوسری سائڈ پہ اپوزیشن کی سائڈ پہ نو کانفیڈنس موشن کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کنفائن کر دیا کہ اپوزیشن ہی یہ کام کرے گی، نو کانفیڈنس موشن بھی موو کرے گی اور اپوزیشن ہی اسے کامیاب کروائے گی. ٹھیک ہو گیا. اگر اپوزیشن کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہو، اس کی عددی قوت اتنی ہو کہ نو کانفیڈنس موشن کو کامیاب کروا سکے، تو اپوزیشن میں کیوں بیٹھے؟ وہ تو ٹریری بینچز پہ بیٹھے نا، وہ تو حزب اقتدار میں ہونے چاہیے. لیکن آپ نے پہلے دن سے بس جس پارٹی کو جو پوزیشن ملی ہوگی بس وہ پھر ملی ہوگی، اس پہ پھر آپشن نہیں ہے، ان کو عدم اعتماد وغیرہ کا خوف نہیں ہوگا. جی بالکل خوف نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے یہ کر دیا کہ اگر کوئی پارٹی کے اسی پارٹی کے جو حزب اقتدار کی پارٹی ہے، جو حکومتی پارٹی ہے، جو رولنگ پارٹی ہے، وہ اگر جان چھڑانا چاہتی ہے کسی نائل پرائم منسٹر سے، وہ خود اگر جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن پارٹی کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ اگر چاہتی ہے کہ نہیں جی آپ کنٹریری ٹو دی پالیسی آف دی پارلیمنٹری پارٹی آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے، تو پھر وہ بھی انہیں 5 سال تک اپنے اس نائل کو، کرپٹ کو، یا جس طرح کا بھی وہ بن گیا. لیکن راجہ صاحب یہ بھی تو بڑی زیادتی ہے نا کہ مثلاً آپ جس لیڈر کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں اور جس لیڈر کے منشور سے اتفاق کر کے آپ پبلک میں گئے ہیں، تو اس ممبر کے منتخب ہونے میں تو اس لیڈر اور اس منشور کا بھی رول ہوتا ہے. اب وہ اگر زمین فروشی کر کے اپنے اس لیڈر کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو اس طرح کے لوگوں کو تو سزا بھی ملنی تو چاہیے نا. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اگر اس طرح سے اخلاقی پہلو اس فیصلے کا دیکھا جائے نا، وہ آپ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں، آپ کی ٹھیک آبزرویشن ہے. اگر اخلاقی پہلو دیکھا جائے، قانونی اور آئینی پہلو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس معیار پہ یہ فیصلہ پورا نہیں اترتا. اخلاقی طور پہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ جی یہ لوٹا کریسی اس ملک کے اندر سے ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے قانون سازی کریں، پھر ان آرٹیکلز کو امینڈ کر دیں آپ پارلیمنٹ کے ذریعے. پارلیمنٹ امینڈ کرے، لیجسلیچر امینڈ کرے، جوڈیشری امینڈ نہیں کر سکتی. ہمارا جو اعتراض ہے کہ جوڈیشری نے اس کانسٹیٹیوشن کو، اس کے آرٹیکل 63 کو امینڈ کر دیا اور 95 کو ریڈنڈنٹ بنا دیا، اسے غیر مؤثر بنا دیا. اچھا ایک یہ اب ہم کیا کہیں کہ یہی چیف جسٹس تھے، کم و بیش کچھ یہی بینچ تھا جب انہوں نے پچھلے دنوں ڈیسیجن دیا اور رات کو عدالت کھولی اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے، تو آپ جیسے لوگوں نے یا مسلم لیگ نون نے، ان سب نے بڑی ان کی ستائش کی، اور عمران خان صاحب اس دن سے پھر ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور ان کا سوشل میڈیا جو ہے انہی ججز کی وہ ٹرولنگ کر رہا تھا. اب اس ڈیسیجن پہ عمران خان صاحب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ جیسے لوگ تنقید کر رہے ہیں، تو ججز تو یہ کہنے میں پھر حق بجا نہیں پہ کہ بھئی ہم اگر کوئی ہمارا باعث ہوتا تو ایک دن اس طرح اور دوسرے دن اس طرح کا فیصلہ نہ دیتے. ٹھیک ہو. اصل میں دیکھیں نا، ہم تو کسی پارٹی کے سٹینڈز کی وجہ سے ہمارا یہ موقع نہیں ہے. آئینی طور پہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو فیصلہ تھا کہ اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے، ڈپٹی اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کرے. وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر جو قاسم سوری صاحب تھے، انہوں نے آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے 197 لوگوں کو آرٹیکل 5 کے تحت غدار ڈکلیئر کیا اور اس نو کانفیڈنس موشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل آئین کے مطابق تھا. یہاں پہ سپریم کورٹ بھی جانتی ہے، پورے پاکستان کے وکلا جانتے ہیں، قانون دان بڑی اچھی طرح سے باخبر ہیں کہ آئین میں جب سپریم کورٹ خود کہتی ہے، بار بار کہہ چکی ہے، کئی بار کہہ چکی ہے، بہت سارے فیصلے ہیں کہ آئین کے اندر ہم کسی طرح کی انسرشن نہیں کر سکتے، کوئی جملہ نہیں ڈال سکتے. کہیں پہ ابہام ہے تو ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں، کہیں پہ ایمبیگوٹی ہے تو اس ایمبیگوٹی کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ نے وہ چیز ڈال دی کہ جو آئین کا حصہ نہیں تھی. اعتراض یہ ہے. باقی جو یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوٹا کریسی کے حوالے سے آپ آئین کو امینڈ کر دیں، ٹھیک ہو گیا. آپ اپنے قانون کو امینڈ کریں کہ کسی پارٹی کے، جس پارٹی کے ٹکٹ سے اس نے الیکشن لڑا، اور پچھلے عرصے میں ایک بل آیا تھا قومی اسمبلی میں، اسے انفارچونیٹلی جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے پاس نہیں ہونے دیا. تو میرے خیال میں وہ بل بڑا مناسب تھا کہ جی جو بندہ دوسری پارٹی جوائن کرتا ہے وہ 7 سال تک جو جس پارٹی کو جوائن کر رہا ہے اس کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا. وہ اٹریکشن پھر ختم ہو جاتی تھی کہ 5 سال ایک پارٹی میں لگائے،
وہ ان پاپولر ہو گئی، پھر آپ آخری 6 ماہ، آخری 3 ماہ یا آخری دنوں کے اندر دوسری پارٹی جوائن کر لیں، اور جو پاپولر ہے، جو اقتدار میں آ رہی ہے، آپ فورس ہی کرتے ہیں کہ یہ رولنگ پارٹی ہوگی، اس سے جوائن کریں، جوائن کر کے آپ پھر اقتدار میں آ جائیں۔ اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بل جو ہے وہ اس وقت کی حکومت نے پاس نہیں ہونے دیا۔ اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ نظر ثانی کا آپشن ہے جی، حکومت نظر کے پاس؟ ثانی کا آپشن ہے، اور میرے خیال میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو باقی معاملات وہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دینے چاہیے۔ ان کی کوئی آبزرویشنز آ جائیں بے شک اس پہ، لیکن اس حد تک فیصلہ دے دینا جی کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ آپ آئین کے آرٹیکل 63 میں اس کی تشریح نہیں کر رہے، بلکہ اسے امینڈ کر رہے ہیں۔ یہ امینڈمنٹ کا اختیار آئین نے بھی آپ کو نہیں دیا، اور کوئی قانون آپ کو امینڈمنٹ کا اختیار اچھا، نہیں۔ ایک یہ بھی ہے نا کہ اب ایک ریفرنس کی صورت میں ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے تھے، تو اس کو ہم سپریم کورٹ کے باقی ججمنٹس کی طرح ججمنٹ کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں، اس کی کوئی اور حیثیت ہے؟ دیکھیں نا، اب جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے، وہ تو انہوں نے ایک رائے دی، ایک تجویز ہے ان کی کہ جی اسے پارلیمنٹ دیکھے، یا پارلیمنٹ دیکھے گی، یہ ان کا پریروگیٹو ہے پارلیمنٹ کا، اور یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ قانون سازی تو پارلیمنٹ نے کرنی ہے، لیکن اس حد تک یہ جو 63 ایک ہی حد تک وہ فیصلہ سمجھا جائے گا، وہ رائے نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ شیل ناٹ بی کاؤنٹڈ، یہ جب ورڈز آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک واضح ڈیکلیریشن دے دیا، ایک فیصلہ دے دیا جس سے امپلیمنٹ ہونا ہے۔ یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات جس کی توجہ میں چاہوں گا، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا یہ کویسچن ہے کہ اب پنجاب میں کیا ہوگا۔ چلیں، مرکز میں تو کسی نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، جو رولنگ پارٹی تھی اس وقت، جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے، انہوں نے میاں شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا، لہٰذا وہ منحرف اراکین کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے، وہ تو بچے رہیں گے۔ پنجاب میں کیا ہوگا؟ اور بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید پنجاب میں حمزہ شریف وہ فارغ ہو جائیں گے، اور اس دن کہا بھی گیا کہ وہ فارغ ہیں۔ میری جو ناقص رائے ہے اس کے مطابق، چونکہ اس وقت تک قانون، ہمیشہ قانون کا جو اطلاق ہے وہ مؤثر با مستقبل ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں پراسپیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ججمنٹ ہے یا کوئی لاء کی انیکٹمنٹ ہے، وہ پارلیمنٹ پاس کرے یا کسی ججمنٹ کی صورت میں، اس کا جو اطلاق ہے وہ مستقبل پہ ہوتا ہے، ماضی پہ نہیں ہوتا، جب تک کہ ایکسپریسلی اس میں لکھ نہ دیا جائے کہ اس کا اطلاق ماضی پہ ہوگا، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا۔ تو اس میں ایسی چیز کوئی نہیں لکھی گئی ہے کہ ماضی پہ اس کا اطلاق ہو؟ یہ انتظار ہے گا کہ جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں انہوں نے لکھا ہے نا، شروع میں لکھتے ہیں کہ ریزن ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر، یہ ٹھیک ہے، تو اور جو ریزننگ آئے گی تو اس میں پتہ چلے گا ڈیٹیل ججمنٹ میں کہ اس کا اطلاق ماضی پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر ماضی پہ ہو جاتا ہے تو ایک معاملہ، اب سینٹ میں خفیہ ووٹنگ ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ادھر اگر پارٹی پوزیشن آپ دیکھ لیں تو وہ واضح طور پر وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کے اتحاد کے پاس ہے، تو اس فیصلے کا اس پہ بھی اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، کچھ چیزیں، یعنی ایک طرف تو یہ کہ وہ ووٹنگ خفیہ ہے، دوسری طرف یہ کہ بالکل obvious ہے کہ بھائی اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر پولیٹیکل پارٹیز اور ظاہری ان کی وہ دیکھ لیا جائے تو اس سوال کا کوئی اس میں ہے جواب؟ اچھا، میری رائے کے مطابق اس کا فیصلہ نا، یہ تو ڈیٹیل ججمنٹ میں ساری بات جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن مؤثر با ماضی یا ماضی پہ اس کا اطلاق اس لیے نہیں ہوگا کہ جب مجھے پتہ ہے کہ اس چیز یہ جرم ہے، میں وہ کیوں کروں گا، یا اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، میں ڈی سیٹ ہوں گا۔ جس طرح پنجاب کی آپ مثال لے لیں، مجھے اگر پتہ ہوتا کہ میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور نتیجہ تن میں منحرفی ووٹ کاسٹ کرنے کی صورت میں ڈی سیٹ بھی ہوں گا اور منحرف اراکین کی ڈیفینیشن میں بھی آ جاؤں گا، تو پھر میں ووٹ ہی نہ کاسٹ کرتا۔ یعنی جب بندے کو جرم کا پتہ نہیں تو قانون اگر بعد میں بنے تو اس وقت، یعنی قانون کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ جو بات اس وقت ماضی میں جرم نہیں تھی، مستقبل میں قانون سازی میں وہ جرم ہو گیا، اس کا اطلاق ماضی پہ نہیں ہوگا، مستقبل پہ ہوگا۔ یعنی اگر ڈیٹیل ججمنٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اس کا اطلاق حمزہ شہباز کی ووٹنگ پہ بھی ہوگا اور اس پہ بھی ہوگا یا ماضی پہ بھی ہوگا، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا
کہ حمزہ شہباز کے انتخاب پہ اثر نہیں پڑے گا؟ جی میرے خیال میں کوئی اثر نہیں پڑے گا ان کے انتخاب پہ، اس لیے کہ اس وقت ان اراکین کو یہ پتہ نہیں تھا، ان کے نالج میں نہیں تھا کہ ہمارا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، اور اگر ہم ووٹ ڈالتے ہیں، اس کے باوجود ووٹ ڈالتے ہیں، ہم ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے اور بعد میں نائل بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک، فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم۔ راجہ صاحب بہت شکریہ، ان کے نالج میں تو نہیں تھا لیکن ہمارے نالج میں آپ نے خاطر خواہ اضافہ کیا، اور بہت سارے الجھے ہوئے معاملات کو آپ نے ہمارے سامنے سلجھا دیا۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب۔ راجہ صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے اس خصوصی پروگرام سے اجازت، اللہ حافظ۔